جب ایک انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح اور ہمارے جسم کا ربط ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری روح جسم سے نکل کر ایک سفر شروع کرتی ہے۔ روح کے سفر کے مختلف مرحلے ہیں، جس میں سے ایک مرحلہ روح کا دوبارہ قبر میں جسم کے پاس اترنا ہے۔ جب روح آتی ہے تو جنازے کو دیکھتی ہے، وہ میت کو دیکھتی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتی ہے، وہ کفن میں لپٹی اپنی لاش کو دیکھتی ہے۔ وہ سب کچھ سن رہی اور دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر زندہ انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ روح اپنی میت کے ارد گرد ہر چیز کو دیکھ اور محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ جب لوگ میت کو جنازے کے بعد قبروں کے جواب نہ تو آپ زبان سے دیں گے، نہ اپنی سوچ یا دماغ سے، بلکہ ان سوالوں کے جواب انسان تو اپنے دل سے دے گا۔ انسان کے دل میں کیا ہے، اسی لمحے سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اگر زندگی نمازوں کے بغیر گزری ہے، زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش یا اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہ گزارنا، نہ قرآن کو پڑھنا، نہ قرآن کو سمجھنا، نہ اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، نہ زندگی کو قرآن کے سنہری اصولوں پر ڈھالنا اور نہ اس کی کوشش کرنا، تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، دماغ سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا، لیکن جسم خواہشوں کا غلام بنا رہا، غیر مسلموں کی زندگی کا اسیر رہا، تو سمجھ لینا ہمارے دلوں میں اسلام نہیں ہے۔ ہم منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح جواب دینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اخروی زندگی کے ابتدائی مرحلے اور تینوں سوالوں کی تیاری کیجیے، کوشش کیجیے، دین سیکھیے، قرآن سیکھیے اور اسے اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس دن جب منکر نکیر آئیں گے اور سوال پوچھیں گے تو جو کچھ ہمارے دل میں ہوگا سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اللہ، نبی اور اسلام کی محبت ہوئی تو صحیح جواب باہر آئیں گے۔ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اسلام ہمارے دل میں اور ہمارے جسم پر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ہماری زبان اور ہونٹ پر۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔